قواریدی بھی کہا جاتا ہے، قوارید شیعہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی باتیں زیادہ تر ابو یعقوب اقطع رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کردہ ہے، زیادہ آپ کی باتیں۔ میں نے بھی جو ان کی باتیں اکٹھی کی ہیں، وہ جو کتابیں مجھے میسر تھی، میں نے ان کی اسٹڈی کرنے کے بعد آپ کی نظر کی آئی ہے، کتابوں کے اوراق میں سے ہوتے ہوئے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کی باتیں سماعت کرتے ہیں کتابوں کے ذریعے سے۔ تصوف کی طرف رجحان آپ کا کس طرح ہوا؟ یہ ایک اہم سوال ہوتا ہے کہ صوفیہ کرام نے ایک دم سے ٹرننگ پوائنٹ کیسے لیا؟ تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ سگے ماموں لگتے ہیں ان کے، اور بچپن ہی سے اپنے ماموں کے ساتھ ان کا تعلق، ویسے بھی ننہال کے ساتھ بچے کی محبت کچھ زیادہ ہوتی ہے بنسبت ددہال کے، اور پھر اتنا بڑا عظیم شخص ہو، 7 سال کی عمر میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ خانہ کعبہ ساتھ لے گئے حج کرنے کے لیے۔ اب 7 سال کا بچہ جب جا رہا ہے حج کرنے کے لیے تو اپنے ماموں کے ساتھ حج کیا، رستے میں کتنی چیزیں دیکھی ہوگی، بچپن ہی سے تربیت شروع ہو گئی۔ 400 اولیاء کرام سے وہاں ملاقات ہوئی۔ اس دور کے اندر حج مشکل ہوتا تھا بہت، خیر حج تو اب بھی مشکل ہے، حج کا دور ہی مشکل ہو گیا، حج کے نام کے اوپر فراڈ لگ رہے ہیں، اللہ اکبر جل شان۔ صرف پاکستان کے اندر ہی نہیں، پاکستان میں بھی بہت زیادہ فراڈ ہو رہا ہے، لوگ پیسے لے کے، ایک آدمی تو پیسے لے کے نکل گیا، یہاں امریکہ کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ ابھی کل مجھے میرے دوست ملے ہیں نگوری صاحب، حج کر کے آئے ابھی، انہوں نے پچھلے سال جس کو پیسے دیے تھے وہ آدمی سارے پیسے جو ہے وہ کھا گیا، اور اس دفعہ پھر اس آدمی نے ان کو تنگ کیا، پیسے لیے اور پیسے پہلے $1,500 لیا، پھر اس کے بعد کہا $1,000 اور دو، پھر جو وہ وہاں پہنچ گئے تو مکہ جا کر پھر رہائش ان کو نے دی۔ اس طریقے سے خیر مشکل تو اب بھی ہے، لیکن تب بہت مشکل ہوتا تھا۔ اب تو خیر لالچ کوئی دیتا ہے تو ذہن میں آتا ہے، تب تو لالچ بھی کوئی نہیں دیتا تھا۔ اگر کوئی آدمی پاکستان سے جا رہا ہے، یہاں سے تو خیر چھوڑ ہی دیجیے کہ امریکہ سے کوئی جائے گا، رستے میں سمندر آتے ہیں کیسے کراس کریں گے۔ پاکستان سے اگر کوئی آدمی حج پہ جاتا تھا تو کیا ہوتا تھا آپ کو معلوم ہے؟ وایا کیا ہے؟ ایران، ٹرکی، اس طرح مختلف جگہوں سے کراس کرتے ہوئے پیدل 6 ماہ لگ جاتے تھے، وہ بیچارہ حج پہ پہنچتا تھا، اللہ بڑا مشکل حج ہوتا تھا۔ تو کوئی ولی کامل ہی ہوتا تھا کہ جو وہاں پہنچتا تھا۔ تو پھر تیسری صدی ہجری کے آغاز کے اندر اللہ اکبر کہ جب عام آدمی بھی آج کے دور کے نیک آدمی سے افضل ہوتا تھا، اس دور کے تو میں چور بھی کہتا ہوں کہ اس دور کے چور بھی آج کے نیک بندوں سے افضل ہوتے تھے۔ ہاں، ان کو قرآن مجید یاد ہوتا تھا، حدیثیں یاد ہوتی تھی، بڑی چیزیں میں بتاتا رہا آپ کو، ان کے کچھ اصول ہوتے تھے۔ تو آپ کی 400 اولیاء کرام سے ملاقات ہوئی۔ اب آپ سوچئے کہ 400 اولیاء کرام سے جو ملاقات ہے تو جنید بغدادی نے 7 سال کی عمر میں کتنا سیکھا ہوگا ان سے، اور جب حج کر کے واپس آتے ہیں تو آپ نے اتنا علم اور توجہ حاصل کی ہے کہ واپس آ کر مکتب میں داخل ہو گئے، بولے مدرسہ میں پڑھنا ہے۔ 20 سال تک حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے علم دین حاصل کیا، حدیث اور فقہ کے اندر عبور حاصل کر لیا۔ 20 سال کی عمر، 20 سال کی عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازا، 20 سال کی عمر میں آپ نے پہلا جو ہے وہ فتویٰ دیا۔